صوفی کون ہے؟ آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ آج کل جو لوگ اپنے آپ کو اہل تصوف میں تصور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور آج کل جو لوگ خود کو صوفی کہلواتے ہیں، عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جو زیادہ شرابی ہے، جو زیادہ میخانوں میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور مدہوش ہوتا ہے، وہی شخص خود کو صوفی کہلاتا ہے۔ حقیقت میں صوفی کون ہے؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے صوفی کی مختلف تعریفیں بیان کی ہیں، لیکن انہوں نے ایک تعریف جو بیان کی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آپ یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ صوفی ایسی طاقتور زمین کی طرح ہوتا ہے، اگر کوئی ایسا دانہ جو بالکل ناقص ہو، ردی ہو، اس کے پیدا ہونے کا کوئی امکان نہ ہو، یعنی کہ وہ دانہ جو ہے کسی بھی بیج کا وہ ناقص ہے، استعمال کے قابل نہیں ہے، اور اس کو کسی بھی زمین میں ڈالنے کے لیے وہ استعمال نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ ردی قسم کا دانہ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی اہل تصوف میں حقیقی صوفی ہے، وہ ایسی طاقتور زمین کی طرح ہے، اگر کوئی ردی قسم کا دانہ بھی اس زمین پر ڈالا جائے تو زمین اتنی طاقتور ہے کہ وہ ردی قسم کا دانہ بھی وہاں سے اپنے اس زمین کی طاقت کی وجہ سے نکل کر باہر آ جائے اور وہ لہلہاتی فصل کی طرح اگے۔ یعنی کہ اس سے معلوم ہوتا ہے، آپ نے فرمایا صوفی بھی وہ ہوتا ہے اگرچہ کوئی کتنا بھی گناہگار ہو، لیکن صوفی کی خدمت میں کوئی آ جائے تو واپس جب جائے تو وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جائے۔ یعنی کہ جس طرح آپ نے فرمایا ردی قسم کا دانہ ایک طاقتور زمین اس کو اگا دیتی ہے، اسی طرح صوفی بھی وہ ہوتا ہے جو ایسا کامل ہوتا ہے، کوئی ادنا سے ادنا عام بندہ آ جائے، کوئی ناقص بندہ آ جائے، کوئی گناہگار آ جائے، لیکن ان کی خدمت میں آنے کے بعد وہ ایک قیمتی ہیرا بن جائے، نیک بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تصوف کے نام پہ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور جو زیادہ اپنی زندگی غفلت میں گزار رہے ہیں، نشے آور چیزوں میں اور نشے والی زندگی گزار رہے ہیں، ہیروئن ہے، افیم ہے، چرس ہے، یا مختلف قسم کے نشے آور جو چیزیں ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں، وہ خود کو کہتا ہے میں بڑا صوفی ہوں۔ حقیقت میں صوفی وہی ہے جو امام غزالی نے بیان کیا کہ وہ ایسی طاقتور زمین کی طرح ہوتا ہے کہ ردی قسم کا دانہ بھی اگر اس پر پھینکا جائے تو اس کو وہ اگا دیتی ہے۔ اسی طرح صوفی بھی وہی ہوتا ہے، اگرچہ کوئی بھی قسم کا گنہگار بندہ ان کی خدمت میں آ جائے، واپس جائے تو نیک بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان صوفیوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔